محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اسلامک سال کے پہلے اور عظیم مہینے محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص عزت اور احترام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ یہ مہینہ ہمیں تقوی، صبر، عبادت اور اللہ کی طاقت کی طرف بلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا، جو اس کی عظمت اور فضیلت کی واضح دلیل ہے۔ محرم الحرام صرف نئے اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ کیا ہم اللہ کے قریب ہوئے یا دنیا کی مصروفیات میں مزید دور ہو گئے؟ اس مہینے کی سب سے اہم عبادت یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک دن کا روزہ پورے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام اور 10 اور 11 محرم الحرام کے روزے بھی رکھے جائیں۔ محرم الحرام ہمیں صبر اور قربانی کا درس بھی دیتا ہے۔ اسی مہینے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں حق اور سچائی کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ ہمیں ان کے واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ حق پر ثابت قدم رہنا، ظلم کے سامنے جھک نہ جانا اور دین کی خاطر قربانی دینا ایک مومن کی نشانی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام ہمیں غم کے اظہار میں ایسے اعمال کی اجازت نہیں دیتا جو شریعت کے خلاف ہوں، جسے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، نوحہ کرنا یا بے صبری کا مظاہرہ کرنا۔ ایک مسلمان صبر، دعا اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ محرم الحرام کے موقع پر ہمیں یہ کام ضرور کرنے چاہیے: 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ، 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام کے روزہ رکھنا، کثرت سے استغفار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا، نئے اسلامی سال کا آغاز نیک ارادوں اور اچھے اعمال سے کرنا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک اور اسلامی سال ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ پچھلے محرم ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آئیں اس محرم الحرام کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔